عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسخروا فإن فی السحور برکہ۔ انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ رکھنے کو تو آدمی اگر رات کے وقت کھانا کھایا ہے، سو رہا یا دیر سے کھایا اور روزہ رکھ لیا تو روزہ ہو جائے گا، قانون کا تقاضا پورا ہو جائے گا اگر اس نے فجر کے وقت کے بعد کچھ نہیں کھایا اور اس نیت سے سویا کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے تو روزہ پورا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر بھی ثابت ہو گیا۔ لیکن جو اس معاملے میں طریقہ مقرر کیا گیا ہے کہ مسلمان پچھلے پہر میں اٹھ کر اللہ کو یاد کریں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بہت لمبی لمبی نمازیں پڑھی جائیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو ان کی توفیق دے وہ عبادت میں جس حد تک بھی آگے بڑھے، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ لیکن اگر 2 رکعتوں کی بھی توفیق ملی ہے اور آپ نے اس کے ساتھ وطر کر لیا ہے تو یہ بہت ہے۔ اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی استعداد کے مطابق اللہ کی بندگی کا موقع ملے گا، وہ بہترین وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں عام دنوں میں بھی اس وقت نازل ہوتی ہیں، تو رمضان کے تو کیا کہنے، جب لوگ اس وقت اٹھیں گے تو اس وقت رمضان کی ایک فضا ہے جو پیدا ہوتی ہے۔ جس طرح رمضان کے مہینے میں افطار کی تیاری، افطار کی طرف عجلت، لوگوں کا افطار کا انتظار کرنا، یہ ایک مذہبی تہذیبی روایت کا باعث بنتا ہے، اور اس سے مذہب ہمارے وجود، ہمارے سماج سے متعلق ہوتا ہے۔ یہ چیز بڑی ضروری ہے، انسانی طبیعت اور انسان جو کچھ بھی نفسیاتی لحاظ سے اپنی شخصیت رکھتا ہے اس کے اعتبار سے یہ سب چیزیں بہت اہم اور بڑی ضروری چیزیں ہیں۔ یعنی عبادت تو ہم کرتے ہیں لیکن اس کے لیے ایک معبد بنانا، اس کے لیے مسجد میں جانا، اس کے لیے لوگوں سے ملنا، مسجد میں جا کے کچھ بات کرنا، اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ نماز تو آپ نے پڑھی بس ہو گئی، اگر بھاگتے ہوئے بھی پہنچے ہیں تب بھی مل گئی تو نماز ہو گئی۔ لیکن مسجد جب محلے میں بنتی ہے اور اس مسجد کے ساتھ لوگ متعلق ہوتے ہیں اور مسجد میں جانے کی صحیح کرتے ہیں اور اس کی طرف ہر نماز کے موقع پر رجوع ہوتا ہے تو اس کی اپنی ایک روحانیت ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن انسان محض کوئی عقلی وجود نہیں ہے، وہ اپنی ایک نفسیاتی شخصیت رکھتا ہے، اس کے لیے یہ بڑی قیمت کی چیز ہے۔ پھر اسی سے ہمارے ہاں محلے کس طرح بننے ہیں، ان میں لوگوں کو مسجدوں کو کیا اہمیت دینی ہے، مسجد سے وابستہ ہو کر ایک علاقے کے لوگوں کے درمیان ربط کی کیا صورت بننی ہے، یہ سب چیزیں اس سے وجود میں آتی ہیں۔ تو گویا نماز کا اہتمام یا معبد میں جا کے نماز پڑھنا بجائے خود سوسائٹی اور سماج کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی تہذیب میں بڑا غیر معمولی کردار ادا کرتا ہے۔ یہی صورت افطار کے اہتمام کی ہے، اور سب سے بڑھ کر یہی صورت سحری کے وقت اٹھ کے روزہ رکھنے کی ہے۔ یعنی مسلمانوں کے ہاں دیے جلا دیے جاتے ہیں، ہر گھر سے آواز آتی ہے، لوگ تیار کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، اور اس طرح مجموعی فضا میں اللہ تعالیٰ کا کلام گونجتا ہے، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ ساری جتنی کچھ بھی ایکٹیویٹی ہے یا جس طرح کی یہ صورت پیدا ہوتی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ بڑی برکت ہے۔ برکت کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ہم ایک عمل کرتے ہیں، جب اللہ کی توفیق اس کے ساتھ شامل ہوتی ہے تو اس میں کئی پہلوؤں سے بڑھوتری ہوتی ہے۔ یعنی وہ اس پہلو سے بھی ہوتی ہے کہ خود ہمارے ہاں اس عمل کی طرف رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے اندر ہمارا اشتغال بڑھتا ہے، اس کی طرف طبیعت میں خصوصی التفات پیدا ہوتا ہے، اس پر توجہات کا ارتکاز ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اجر کا باعث بنتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق بھی اس کے لحاظ سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ گویا وہ برکت ہے کہ جو سحری میں رکھی گئی ہے، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ہمارے موجودہ تمدن میں جس طرح لوگ بہت دیر سے سوتے اور عام طور پر بس درمیان میں کچھ کھا لیا اور یہ سمجھا کہ روزہ ہو گیا، تو یہ گویا روزے کو ایک چھدا اتارنے والا معاملہ ہے۔ اس کو عبادت تو وہ ہے، عبادت اپنی صحیح روح کے ساتھ رہنا چاہیے،
وہ اللہ کی اطاعت کے تعلق کا ظہور ہے، اس میں اس کی یہ روح بھی باقی رہنی چاہیے، اس سے جو سبق ملتا ہے وہ تقوی کا سبق ہے، اس کو ہدف بننا چاہیے، اور اسی طرح سے اس کو ہماری تہذیبی روایت کے اندر بھی اپنے صحیح رسوخ کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی سب پہلوؤں کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، یعنی رمضان کے مہینے میں سحری کھانے کا اہتمام کیا کرو، اس لیے کہ اس پہ اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ وعن الارباز ابن ساریہ قال دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السحور فی رمضان، یہ بیان کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، فقال، فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، یہ برکت والا ناشتہ ہے، آئیے ناشتہ کر لیجئے۔ ہمارے ہاں تو خیر ناشتے کا لفظ اور معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن سحری مراد ہے کہ یہ صبح کے وقت اٹھنا، اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینا، اس موقع کے اوپر اللہ کے حکم سے کھانا، اور پھر ٹھیک وقت پر جب اللہ کا اذن آ جائے تو بند کر دینا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی برکت کا موقع قرار دیا، یعنی اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں بندے کی اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے، اور اس وقت آدمی اٹھ کے کھجور 2 کھجور بھی کھاتا ہے یا کوئی ایک روٹی پکا کے کھا لیتا ہے تو اللہ اس میں بھی اپنی برکت ڈالتا ہے اور اس کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے اور روزے کی ذمہ داری پوری کرے۔